بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کا مقام و مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس وجہ سے کہ شوہروں کا حق اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 2140۔ راستے میں تکلیف دہ چیز ہٹانے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ پر ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالی نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 6669۔ برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے کی ممانعت۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود اور سنن ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں اسے مانو اور جس چیز سے روک دوں اس سے رک جاؤ۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالی سے اس علم کا سوال کرو جو فائدہ پہنچائے اور اس علم سے پناہ مانگو جو فائدہ نہ پہنچائے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3843۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2026۔ دولت کی ہوس اور جاہ طلبی دین کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی ہرس اس کے دین کو پہنچاتی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2376۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6064۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا سے جا رہے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس کے لیے آئندہ عذر کرنا پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4171۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری تو جنت کے جانوروں میں سے ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 2306۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اسے یاد کر لیتا۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3639۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کرتے اور کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے، تو صاحب رفعت و برکت ہے، اے جلال والے اور عزت بخشنے والے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1334۔ سوتے وقت گھر میں آگ نہ رہنے دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6294۔ یہ آنکھ چراغ کی شکل میں ہو یا سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کی انگیٹھیاں اور ہیٹر یا گیس کے سلنڈر، ان کو جلتا ہوا چھوڑ کر سونا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔